اللہ 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أما بعد آپ حضرات جیسا کہ پتہ چلا مکتب پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں، مکاتب کی اہمیت اور ضرورت سے کوئی صاحب سمجھ انکار نہیں کر سکتا۔ صاحب علم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو اس کی اہمیت نہ سمجھ میں آتی۔ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، ہر زمانے میں رہا ہے اور ہر زمانے میں مکتب کو اہمیت دی۔ یہ اور بات ہے کہ مکتب کی شکل الگ الگ ہوتی ہے۔ پہلے مکتب گھر ہی ہوتا تھا، علاحدہ سے کہیں مکتب قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس تصور کو اس زمانے میں مکتب کہا جاتا ہے اس کے لیے پہلے کوئی علاحدہ جگہ نہیں ہوتی، وہ ہر گھر مکتب ہوتا تھا۔ اور مکتب کے نام سے جو مرکز ہوتا تھا وہ حفظ قرآن کا مرکز ہوتا تھا، اس میں بچے جا کر کے قرآن مجید کسی استاد سے حفظ کرتے۔ اور مدرسے کا جو آج تصور ہے وہ پہلے زمانے میں ہر عالم ایک مدرسہ تھا، وہ جہاں بیٹھ جاتا تھا وہیں پر لوگ جا کے اس سے علم حاصل کر لیتے تھے، استفادہ کر لیتے تھے۔ تو آج ایک مدرسہ کا کنسیپٹ ہے، تصور ہے، سوچتے ہیں ہم کہ مدرسے کی شکل ذہن میں آتی ہے۔ مکتب کہتے ہیں تو ایک شکل چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کی تجوید سیکھنے کے لیے جمع ہوئے، ایسی شکل ذہن میں آتی ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، گھر مکتب تھے اور مکتب حفظ قرآن کی جگہ کا نام تھا، اور مدرسہ ہر عالم اپنی جگہ مستقل مدرسہ تھا۔ اور اسی ترتیب پر لوگوں نے علم حاصل کیا۔ بڑے بڑے علماء ہیں جو نامی گرامی مصنفین، محدثین، مفسرین، مجتہدین گزرے ہیں، ان سب کا ایسے ہی علم ہوا ہے، ایسی طرح علم حاصل ہوا ہے۔ لیکن جب سے گھر مکتب نہیں رہا تو مکتب کا ایک نظام قائم کرنا پڑا۔ تو اب مکتب کا مقابلے مدرسہ ہے۔ مدرسہ بھی ایک نظام ہے، آپ جانتے ہیں، مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ تو مدرسہ ایک نظام تعلیم ہے، اس نظام تعلیم ہی کا بمقابلہ مکتب ایک نظام تعلیم۔ تو یوں سمجھیے کہ مکتب فرض درجے کا علم حاصل کرنے کی جگہ، فرض عین درجے کا علم حاصل کرنے کی جگہ، اور مدرسہ حافظ بننے اور عالم بننے کی جگہ۔
ہر کسی شخص کو حافظ بننا ضروری ہے، نہ اللہ نے ضروری قرار دیا ہے۔ اتنا قرآن حفظ ہونا کہ نمازیں پڑھ سکے سنت کے مطابق، بس اتنا نہیں۔ باقی سارا قرآن کا حافظ ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں، فضیلت ہے، شرف ہے، سعادت ہے، اور بقدر ضرورت علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اتنا جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، نماز کے احکام و مسائل معلوم ہو جائیں، روزے کے احکام و مسائل معلوم ہو جائیں، اور عقائد صحیح طریقے پر آدمی کو معلوم ہو جائے۔ باقی زکوٰۃ ہے اور حج ہے تو اس کا تعلق ایک مخصوص مقدار مال سے ہے، تو سب لوگ اس کے مکلف ہیں نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس لائق بنائے تو وہ علم حاصل کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ سب کو اس کا بھی علم ہو۔ ہاں، اس پہ ایمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس پر ایمان لانا ایمانیات کا حصہ ہے۔ اب ایک آدمی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر ایمان رکھتا ہے اور مسائل صرف نماز کے جانتا ہے، روزے کے جانتا ہے، اس لیے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ ہر ایک کو پڑھنا ہے، اور روزہ رمضان کا 1 مہینہ ہر ایک کو رکھنا ہے، کوئی مخصوص شرائط نہیں ہے۔ تو یہ 2 کا علم جو کمپلسری اور ضروری علم کے اندر داخل ہے۔ اور زکوٰۃ اور حج پر ایمان کافی ہے، اتنا معلوم ہونا کافی ہے کہ اگر آدمی پیسے والا ہو جائے تو اس پر یہ احکام توجہ ہوتے ہیں، تب وہ سیکھ سکتا ہے، نہ سیکھے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، ایمان کافی۔ تو یہ کام جہاں ہوتا ہے وہ مکتب ہے، اور جہاں عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، محدث بنتا ہے، مفسر بنتا ہے، ادیب بنتا ہے، جو بھی کمالات علم حاصل کیے جاتے ہیں اس کو آج کل مدرسہ اور اس کو مکتب کہا جاتا ہے۔ تو اب یوں بھی کہہ دے سکتے ہیں فرض عین علم دین حاصل کرنے کی جگہ کا نام مکتب ہے، اور فرض کفایہ علم دین حاصل کرنے کی جگہ کا نام مدرسہ ہے۔ لیکن فرض کفایہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کم ہو جاتی، کیونکہ جب فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے بقدر کفایت علماء کا ہونا بھی فرض ہے، بقدر ضرورت حفاظ کا ہونا بھی فرض ہی ہے، اس لیے وہ بھی فریضے کی تکمیل کرنے کی جگہ، اور یہ عام حکم ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی مستثنا نہیں۔ ہر لڑکا، ہر لڑکی جس کو شعور اور سمجھ آ گئی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکتب والا علم حاصل کرے۔ اور مکتب والا علم کیا ہے؟ مکتب والا علم عقائد اسلام سے واقف ہونا، قرآن مجید کا صحیح پڑھنا آ جانا بقدر ضرورت، اور اتنا حفظ ہو جانا جتنا نماز پڑھنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس میں اور تھوڑا بڑھا دیجئے کہ مسنون نماز پڑھنے کے لیے کافی ہو تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ مسنون قرات بھی ہوتی ہے، ظہر میں کیسے کتنا پڑھا جائے، فجر میں کتنا پڑھا جائے، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، تو مسنون مقدار آ جائے تو نور اعلیٰ، نہیں تو کم سے کم 4 صورتیں یاد ہو جائیں اور وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے، یہ فرض درجے ہے۔ اتنا قرآن صحیح پڑھنا آنا دیکھ کے اور اتنا حفظ ہو جائے۔ اور تیسری چیز ضروری مسائل سے واقف ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو بھی مکتب چلاتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ جہاں تک عقائد کا معاملہ ہے تو اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے عقائد سے واقف کرا دینا، اور ایک ہے کہ عقائد سمجھا دینا۔ تو سمجھانا ایک کام ہے اور رٹا دینا ایک کام ہے۔ تو ایک تو مکتب میں یہ ہونا چاہیے کہ بچے جو عقائد لازمی اور ضروری ہیں، توحید کے، رسالت کے، آخرت کے، اور ان
سے متعلق جتنے بھی عقائد ہیں، علماء کے سامنے تو بہت ہیں، عوام کے سامنے اتنے ہی ہیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عقیدۃ الطحاوی میں 100 سے زائد عقیدے لکھے اور بہشتی زیور میں 60-65 عقیدے لکھے ہوئے مسلمان، اور ان کو سمیٹ دیا جائے تو 60-65 ہو گئے، ان کو سمیٹا گیا تو ایمان مفصل میں 7 عقیدے ہیں، بس وہی خلاصہ ہو گیا۔ ان کو بھی سمیٹا جائے تو شہادتین، اور اس کو بھی سمیٹا جائے تو لا الہ الا اللہ۔ گویا لا الہ الا اللہ کی وضاحت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس کی وضاحت آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، 7 چیزیں۔ اور اس سے بھی زیادہ وضاحت کریں تو طالب الاسلام میں اور بہشتی سفر زیور میں جو لکھے ہوئے اس کی جزیات، اور وضاحت کریں تو 100-125 ہو سکتے۔ اب کوئی کتاب کی تو میں تجویز نہیں کرتا، لیکن اختصار کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ بچوں کو عقائد یاد کرانے چاہیے کم سے کم 7 عنوانات کے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، نبیوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، آخرت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، تقدیر کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اب میں نے عقائد اسلام کے نام سے تمام عقیدۃ الطحاوی کی جزئیات کو ان 7 عنوانوں کے تحت میں جمع کیا، کیونکہ اس میں ذرا منتشر متفرق تھے، ان کو سب ایک جگہ ایک کے تحت، اس کے تحت 11-12، اس کے تحت میں 8-10-15 جو بھی ہیں، اور جو ہمارے علماء نے بیان کی سب سامنے رکھ کر اس کو 7 عنوانات کے تحت کر دیا، تاکہ ایمان مفصل طریقے پر ذہن میں بیٹھے۔ جو ایمان مفصل مجمل کے مقابلے میں ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، ابھی ایمان لایا تو اتنا یاد کرا دینا چاہیے تاکہ اس سے وہ مومن ہو جائے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے قبلت جمیع احکامہ۔ جیسے ایک بدو شخص رستے میں مل کر حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے بتایا یہ تصدیق کرنا، شہادت دینا، اقرار کرنا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ قد اقررت بذلک، آپ جو باتیں بول رہے ہیں کہ ماننا چاہیے تو میں مان لیا، اور اس کے بعد اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو اس نے پٹک دیا، وہ گرا، وہ بیچارہ ختم ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا بھائی مسلمان کی تجہیز تکفین کرنا ہے، رک گئے صحابہ سے کہا بھائی مسلمان کی تجہیز تکفین کرنا۔ کون ہے بھائی مسلمان؟ جس نے قد اقررت بذلک کے علاوہ کچھ بھی کیا نہ کچھ بھی کہا، اسی یہ ایمان ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اقرار کرنا ان باتوں کا جن کی نبی نے دعوت دی۔ اقرار سے پہلے تصدیق ہے، تصدیق ہوتی ہے تو ہی اقرار کرتا ہے، کیونکہ بغیر تصدیق کے اقرار کیسے کرے گا؟ جب دل نہیں مانے گا تو زبان سے کیسے بولے گا؟ دل کی مانی ہوئی بات ہی کو زبان سے ظاہر کرتا ہے آدمی۔ چنانچہ اس شخص نے بھی حضور علیہ السلام سے سب سن کر کہا تھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کو کیوں نہیں ماننا چاہیے، اس کو تو ضرور ماننا چاہیے۔ اب آپ بتائیے کہ کیسے مانا جاتا ہے، کیسے آپ کے دین میں آتے ہیں؟ تو کہا اقرار کرنا، تو اقرار کر لیا۔ لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہا اس نے، قد اقررت بذلک، آپ کی کہی ہوئی باتوں کو مانتا ہوں۔ پھر اس میں ہی موت آ گئی، اور پھر وہ مسلمان بھائی کر گیا، مسلمان صحابہ کا بھائی کر گیا۔
تو یہ ہے ایمان کی اہمیت، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو پہلے زمانے میں خوارج اور معتزلہ یہ لوگ نہایت متقی ہیں، ظاہر ہے کہ کبیرہ کو کفر سمجھتے ہیں، ارتکاب کبیرہ کو کفر سمجھتے ہیں، تو کبیرہ کا ارتکاب ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ تو اس کو کفر سمجھتے ہیں، تو بہت احتیاط ہے ان کے پاس۔ بڑے بڑے متقی خارجی گزرے ہیں، بہت متقی، گناہ کے قریب نہیں پٹکتے ایسے، لیکن عقیدہ خراب، جب عقیدہ خراب تو اعمال کے کمال سے کم۔ اسی طریقے سے اس دور میں جو شکیلی ہیں یہ لوگ بہت متقی ہیں، سر سے لے کے پیر تک سنت کے مطابق، فرض تو فرض، سنتیں بھی نہیں چھوڑتے، تہجد کے پابند ہیں اور تلاوت اہتمام سے کرتے ہیں، بہت اعمال صالحہ کے پابند ہیں، لیکن عقیدہ ہی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب کسی ایرے ویرے نچو خیرے کو عیسیٰ مسیح سمجھ کے ایمان لائے، اپنا تھا جو ایمان وہ بھی غلط کر دیا ہے، تو وہ علماء کے نزدیک مرتد خارج ہے اسلام، لیکن ان کا عمل دیکھو کتنا بڑھیا ہے، تو اس عمل کو دیکھ کے لوگ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو عمل سے پہلے عقیدے کو دیکھا، سب سے بنیاد عقیدہ ہے، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے عقائد کو جمع کریں، کسی بھی ترتیب سے جمع کریں۔ آپ کے پاس چونکہ مکتب کا کام کافی اچھا ہے اور مستحکم ہے، اس لیے ہوں گے آپ کے پاس عقائد کی کتابیں، تو جو بھی عقیدے جمع کر لیے گئے بچوں کے فہم کے مطابق یاد کرا دینا ہو، اور بچے جب ان کو یاد کر لیں آسانی سے کر لیں۔ ہمارے ہاں اصلاحی مجلس میں دور دور سے لوگ آتے ہیں، بعض بیچارے بولے والے سیدھے سادھے لوگ بھی ہیں جو آ جاتے ہیں اپنی تربیت و اصلاح کے حوالے سے۔ تو میں گیا ان کے علاقے میں گیا کسی پروگرام میں، تو وہ اپنے 2 بچوں کو لا کر کے ملائے، ایک 7 سال کا بچہ تھا، ایک 9 سال کا بچہ تھا، اسکول میں پڑھتے ہیں بچے، ان کو لا کر انہوں نے ملایا اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیے گزشتہ مہینے میں آپ نے تاکید کی تھی کہ بچوں کو عقائد یاد کرائے جائیں، تو یہ میرے 2 بچے ہیں، ان کا پہلا نمبر ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے عقیدے کیا ہے، 21 عقیدے ایک نمبر وار ان لوگوں کو یاد ہے، اس بچے سے بھی سنا اس سے بھی سنا، اور ان کا روز ایک یاد کراتا ہوں، روز ایک یاد کراتا ہوں، گزشتہ مہینے آ کر شروع کیا تھا اور اب تک اتنے ہو گئے بچے میرے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے بہت آسانی سے یاد کر دو۔ فی الحال یاد کرا دینے کا فائدہ یہ ہے شعور آنے کے بعد وہ اس پر غور کرے، ابھی یاد ہو جانا تھا، اچھا یاد ہو جاتا ہے تو اس میں بہت سی باتیں اتنی عام فہم ہے کہ بچہ بھی سمجھتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ ایک ہے تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا مجھے کہ اللہ ایک ہی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات ہے، یہ دماغ میں بیٹھ جانے کے واسطے یاد کرا دینے کی بڑی ہے، تو ان کو یاد کرا دینا چاہیے، یہ یاد ہو جائیں، یہ ایک کام ہے۔ یہ تو ایک ایک کر کے آپ یاد کرائیے، ہم کہتے بھائی ہفتے میں 2-3 یا 2 یاد کرا دیجیے، 3 یاد کرا دیجیے، بچے تو سال بھر رہیں گے پڑھیں گے، 2 سال بھی ہو سکتا ہے مکتب میں آئیں گے، آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک کام ہے سمجھانا، عقیدے کو سمجھانا، یہ کام بڑا اہم ہے، مکتب کا ہر معلم نہیں کر پاتا ہے کام، کیونکہ ہر معلم خود سمجھا ہوا نہیں ہے، جب وہ خود سمجھا ہوا نہیں ہے تو کیسے سمجھائے گا؟ اس لیے کہ بہت سے معلم علماء مکتب کے اکثر تو غیر علماء ہیں، جب غیر علماء ہیں تو ان کے سمجھے ہوئے نہیں ہیں عقیدے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارا حال یہ ہے کہ اچھی خاصی عمر پر پہنچ کر دین کی خدمتیں کرتے 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 بوڑھے ہو کر بھی
بعض عقیدوں کو سمجھے ہوئے ہی نہیں، وہ ایسے ہی بہرحال مانے ہوئے ہیں، چلو بڑی دولت ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہم مانے ہوئے تو ہیں، لیکن سمجھے ہوئے نہیں، کیونکہ پڑھنے کے زمانے میں بھی سمجھتے نہیں ہیں، تو اب سمجھانا سب کو نہیں آتا، یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ سمجھائے گا جو سمجھا ہوا، جو سمجھا ہوا ہے وہی سمجھائے گا، اور سمجھانا اور کسی چیز کا بچوں کو قائل کرانا یہ ایک فن ہے، ہنر ہے۔ جب آپ کو وہ ہنر آئے گا تو ہی آپ ان کو قائل کرا سکتے ہیں۔ مثلا یہی کہ اللہ ایک ہے، تو کیا مطلب ہے بچے کو سمجھانا؟ ایک ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیوں ایک کہتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں جن لوگوں کے ہاں اللہ ایک نہیں ہے ان کی مثال سے ان کو سمجھائیں، چاہے ہم کسی کو نامزد نہ کریں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، یہی صحیح ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ایک ہونے کا مطلب تو بچے کو سمجھ میں آتا ہے اتنا کہ بھائی دو نہیں ہے، بس اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے، بھائی دو نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ لیکن یہ ہمارا عقیدہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ دو نہیں ہے، بلکہ اللہ ذات و صفات میں یکتا ہے، اسماء و افعال میں یکتا ہے، اور اس کے بارے میں سمجھانا۔ یہ تو مجموعی ٹائٹل ہے، صرف اللہ ایک ہے، یہ تو صرف عنوان ہے، اس عنوان کے تحت اس کی وحدانیت کی تفصیل ہے، اس وحدانیت کی تفصیل کو عالمانہ انداز میں نہیں بلکہ طالب علمانہ انداز میں بچے کو سمجھانا، تاکہ اس کے ذہن میں بیٹھے، دل میں اتر جائے، رگ و ریشے میں آ جائے کہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کسی طرح بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی قسم کا شرک ہونے کی کوئی صورت نہیں، یہ سمجھ میں آنا۔ ایک طالب علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ذات و صفات میں ایک ہے، تو ہم تو بہت سی صفتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، یعنی اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، پھر وہ اکیلا کہاں ہوا؟ یہ اس کے ذہن میں بات ہے کہ اکیلا کیسے ہوا اللہ تعالیٰ؟ ایسے تو اللہ کی صفت ہے تو دوسروں میں بھی، تو ذات میں ایک ہوگا اور صفات میں اکیلا کہاں ہے؟ اس کو قدرت ہے تو ہم کو بھی قدرت ہے، اس کے پاس ارادہ ہے تو ہمارے پاس بھی ارادہ ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک پیدا کرنے والی چیز، حالانکہ ایک معمولی سی چیز ہے، عالم کو استاذ کو تو نہیں ہوا اس میں کبھی شک، لیکن بچے کو ہو سکتا ہے، چونکہ وہ جانتا نہیں تو اس کو ہو سکتا ہے شک۔ تو پھر یہ تو مجھ سے بچے نے نہیں پوچھا، بچے تو استاد نے پوچھا کہ طالب علم ہمارا ہے کیسے کر رہا ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ غور کرو کہ اللہ نے پہلے نفی کی ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے بعد کہا وہو السمیع البصیر، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، تو سنتا ہے، دیکھتا ہے بولنے سے پہلے، لیس کمثلہ شیء۔ اب اس سے سمجھاؤ مجھے کہ بے شک اللہ تعالی سنتا ہے مگر اس کے سننے کے جیسا کوئی نہیں سن سکتا، جیسا حدیث میں آیا ہے کہ لو ان انسکم وجنکم واولکم وآخرکم قاموا علی صعید واحد، تمہارے پچھلے لوگ جو گزر چکے، جو اب موجود ہیں دنیا بھر میں اور جو آئندہ قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، انسان بھی جنات بھی، تینوں زمانوں کے، یہ سب کے سب مل کر ایسا ممکن ہو جائے کہ کسی ایک جگہ کھڑے ہوئے ہوں اور ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک ساتھ اپنی اپنی دعائیں شروع کریں،
اپنی اپنی تمنائیں مانگنا شروع کریں، اللہ سے بات کرنا شروع کریں، تو اللہ تعالی ہر ایک کی گفتگو کو علیحدہ علیحدہ سنتا ہے، علیحدہ علیحدہ سنتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دیکھو 10 بچے ہوں اور 10 مل کے ایک ساتھ شروع کریں تو کسی کو بھی سمجھ میں کون کیا بول رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں چپ رہو بھائی، کوئی ایک بولو، ایک کے بعد ایک بولو، کیونکہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا بول رہے ہیں سب مل کے۔ لیکن اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ لائن سے سنے، ایک ہی وقت میں سب مل کے بول رہے ہیں، سب کی الگ الگ سنتا ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء، اللہ کے سننے کے جیسا کسی کا سننا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز حائل نہیں، وہ فوق السماء ہے، اور اللہ رب العزت سارے عالم کو دیکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 7ویں طبقے میں زمین کے تحت الثرى، تحت الثرى تک کو دیکھ رہا، اور اندھیری رات میں جب رات بھی سیاہ ہوتی ہے، اندھیری رات ایک دم کالی ہوتی ہے، اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چینٹی چل رہی ہو تو اللہ رب العزت اس کے پیروں کی حرکت کو دیکھتا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سننا کون سن سکتا ہے؟ اللہ کا دیکھنا کون دیکھ سکتا ہے؟ تو دیکھنے میں کچھ مشارکت تو ہے ہماری، لیکن یہ شرکت اس کی سماعت میں نہیں ہے، اس کی بصارت میں نہیں ہے، اس کے دیکھنے کی طاقت میں نہیں ہے، ایک قسم کی مشابہت ہے۔ یہ سمجھانا مثالوں سے بچوں کو مثالوں سے سمجھائیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ کا سننا کوئی نہیں سن سکتا، اللہ دیکھتا ہے، ایسا دیکھنا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی اسی طریقے سے سمجھایا کہ ہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرح دیکھنا نہیں، ہم سنتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرح سننا نہیں، ہمارے سننے کی طرح اللہ کا سننا نہیں، ہمارے دیکھنے کی طرح اللہ کی دیکھنا نہیں، یعنی لیسا کمثلہ، ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں۔ تو یہ باتیں سمجھانا، یہ ایک چیز، ایک عقیدے کے بارے میں بتا رہا ہوں مثال، کہ یہ سمجھانا بھی پڑتا ہے۔ سمجھانے سے بچوں کو سمجھ میں آ جائے گا تو وہ دل میں بیٹھ جائے گا، پھر کوئی دوسری بات اس کے برخلاف سنیں گے تو کبھی اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے دل میں ایک بات ہم نے بٹھا دی تو اب کبھی وہ اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو جب مکتب گھروں میں تھا تو ماں باپ ایسی باتیں باتوں باتوں میں بچوں کو سکھا کے دلوں میں بٹھا دیتے، دماغوں میں بٹھا دیتے تھے، کہ کیونکہ گھروں میں ایمان کے چرچے ہوتے تھے، گھروں میں ایمان کے تذکرے ہوتے تھے، اس لیے وہ ان کو بٹھا دیتے۔ لیکن اب تو گھروں میں کچھ نہیں ہوتا، گھروں میں تو بچوں کو موبائل دے کے بٹھا دیا گیا ہے، بچوں کو کھیل کود میں لگا دیا گیا ہے، بچوں کو اللہ سے غافل کرنے والے ماحول ہی میں رہنا ہے۔ اسکول میں جاؤ تو، گھر میں آؤ تو، اور اب تو اسکول میں باقاعدہ طور پر بچوں کو شرک سکھایا جا رہا ہے، غیر اللہ کی طاقت، غیر اللہ کی قوت، غیر اللہ کی محبوبیت، مقبولیت، غیر اللہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے، غیر اللہ سے ہمارا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ پھر صرف غیر اللہ ہی نہیں، غیر اللہ میں خاص طور سے مورتیوں سے، اصنام سے، اوثان سے تعلق بڑھنے کے لیے محنت کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شرک سکھایا جا رہا ہو اور توحید نہیں سکھائی جا رہی ہو، کفر سکھایا جا رہا ہو اور ایمان نہیں سکھایا جا رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں بچے کیا بنیں گے؟ وہی بنیں گے جو ان کو سکھایا جائے۔ تو مکتب والوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب ہم کو نہیں پوچھنا ہے ماں باپ سے کہ بھئی یہ تمہارا فرض ہے، تم کیوں نہیں سکھاتے؟ اب ان سے پوچھنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو آتا ہی نہیں، وہ خود سیکھے ہوئے، وہ خود نہیں جانتے اپنا عقیدہ کریں، تو اب ان سے کیا پوچھنا ہم کو ہے؟ اس واسطے مکتب ہی کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اس لیے آج کے دور میں مکتب یہ معمولی ذمہ داری کی بات نہیں ہے اور یہ معمولی کام ہے۔
آج کے دور میں مکتب نہایت اہم ذمہ داری ہے، اور اس میں عقائد کے سیکھنے سکھانے پر جم کے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نصاب ہے، مطلب مکاتب کے لیے نصاب ہے، ہر جگہ ہے نصاب، وہ نصاب تو پورا کرو آپ، وہ بھی ضروری ہے، اس کے ذریعے سے ضروری دین کا علم آئے گا، اور اس کے ذریعے سے قرآن آئے گا۔ تو جو قرآن والا نصاب ہے، جو حدیثیں یاد کرنے والا نصاب ہے، جو دعائیں یاد کرنے والا نصاب کا ہے، اور جو قرآن مجید پڑھانا ہے، یہ جو نصاب ہے اور جو ضروری احکام و مسائل، تو یہ تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی نصاب فارغ ہو رہا ہے، اسی نصاب کو پورا کریں، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اور وہ بھی اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک ذمہ داری آپ کو خارجی طور پر عقائد پڑھانے کے علاوہ عقائد سمجھانا یا گول میں ملانا، یہ ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس میں شرک کو بھی سمجھانا ہوگا، کفر کو بھی سمجھانا ہوگا، نفاق کی حقیقت بھی سمجھانی ہوگی، اور توحید کی حقیقت بھی سمجھانی ہوگی، ایمان کا مفہوم بھی ان کو بتانا ہوگا، اور مثال سے بتانا ہوگا کہ تصدیق کسے کہتے ہیں، اقرار کسے کہتے ہیں۔ عام طور سے تو یہی دو چیزیں ہیں ایمان کی اجزاء، تصدیق اور اقرار، اور وہ مختلف بھی ہے کہ ارکان، عمل بالارکان وہ مختلف بھی ہے، اس کو چھوڑ دیجیے آپ، لیکن یہ دونوں ضروری ہیں، کیونکہ اقرار کے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ تصدیق ہے یا نہیں، تو ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ تصدیق قلب اور اقرار لسانی، یہ دو چیزیں، تو ہمیں یہ دو چیزوں کو بھی سمجھانا مثال سے بس، ایسی مثال جو ان کی عقل میں آ جائے، جو ان کے دل میں اتر جائے، ایسی مثال سے سمجھانا۔ اگر کوئی بڑی بات کو نہیں کرنا چاہیں تو ہم بہت آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں، بلکہ اب عقائد سمجھانے کے لیے بعض حضرات نے تو باقاعدہ طور پر کتابیں نہیں لکھی ہوئی، پر ایمان مفسر کو کیسے سمجھایا جائے اور کیسے ان کے دل میں اتارا جائے، اس کے اوپر ایک تجربات کی روشنی میں بچوں کی سطح سے سمجھانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اس پر بھی کام ہو گیا۔ لیکن یہ صرف کتابیں لکھنے سے تو کچھ کام ہونے والا نہیں، کتابیں لکھی جاتی رہیں گی، اب پڑھی جاتی رہیں گی، اب تو پڑھی بھی نہیں جاتی۔ اب ایک مولانا صاحب 30 برس کویت میں رہ کے آئے، اسی ہفتے میں کسی جگہ ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ اب تو کویت میں کوئی کتابوں کی دکان نہیں، یعنی دینی کتابوں کی دکان نہیں، اس واسطے کہ کتابوں کا رجحان ختم ہو گیا۔ بعض کتب کھانے والوں نے میوزیم میں لا کر کتابیں رکھی اور اس پر لکھ کے لگا دیتے ہیں وہ لوگ، خود بے نسخہ کی، آپ کو جو چاہیے دے دیجیے، جو نسخہ، جو کتاب، تو بڑی بڑی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کئی مجلدات، لے لیجیے تو ساری نمائش کی چیزیں بک گئی، کتابیں ویسے ہی رہ گئی، کوئی لینے والی نہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے بتایا حکومت نے بہت سی کتابیں سمندر میں ڈلوا، کیونکہ اب کتابوں کا کوئی قدردان نہیں ہے، سب لوگ جو ہیں وہ موبائل میں استعمال کرتے ہیں کتب خانے، اور سب اس کے اندر۔ اب مجھے بھی سعودی عربیہ میں ایک مرتبہ ایک ایسا موقع ہوا کہ مکتبۃ المامون کے نام سے بلد میں ایک بہت بڑی دکان تھی کتاب، پورا فلور کا ایک بلڈنگ، اس میں کتابیں ہی کتابیں ہوتی، وہاں جا کے ہم لیا کرتے تھے، جب حج پہ جاتے تو وہاں ضرور جاتے اور کچھ کتابیں دیکھتے، سیل میں ہوتی تو وہ خرید لیتے تھے مدرسے کے لیے۔ ایک دفعہ گیا چند سال کے وقفے کے بعد، تو پہلے تو ڈھونڈنا پڑا مکتبہ، اس کے بعد وہ ایک چھوٹی سی گلی میں تھا، باقی سب دوسرا بازار بن گیا، ایک طرف کہیں مکتبہ، وہاں جا کے دیکھا تو کتابیں بھی کوئی خاص اس میں تھی نہیں، اسٹیشنری زیادہ۔ تو ان سے میں نے پوچھا مینیجر سے، تو اس نے ایک ہی جملہ کہا، کلہم علی فیس بک،
सब लोग फेसबुक पे चले गए, अब कोई किताब नहीं पूछता, कोई लेके नहीं आता, कोई खरीदने नहीं आता। तो खैर वो तो शौक खत्म हो रहा है, किताबें आपकी दी जाएंगी भी तो कोई ज्यादा मदद करने वाला नहीं। एक शौक है आदमी का, वो लिखता है और वो लिख रहा है, छप रही अच्छी से अच्छी छप रही है, लेकिन सब किसकी किताब की कौन कदर कर रहा है उस वक्त में और कितना इस्तेफादा कर रहा, सिवाय निसाबी किताबों के शायद कोई किताब इस्तेमाल हो। ऐसा माहौल हमारा भी हो गया है दोस्तों। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि किताब अगर लिखी गई तो उस्ताद को तो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसकी समझ में आ जाएगा। तो अब चाहे बच्चे को किताब मत दो, लेकिन समझाओ तो जल जबानी इल्म जाएगा। तो जबानी इल्म जाने के वास्ते या मीडिया के जरिए से आप तबलीग करना चाहेंगे, दीन फैलाना चाहेंगे, अकीदे फैलाना चाहेंगे, तो भी आपको समझाना आना है ना। तो समझाना आएगा तो आप सही तरीके से समझेंगे। इसलिए इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अकायद की कैसे तफहीम और तशरीह की जाए, तो दो चीजें जामे तरीके पर तमाम जरूरी अकायद हमारे बच्चों के रटने में आ जाए, बस वो दिमाग में बैठ जाए, उनके रटा तो दिया जाए, याद करा जाए, उसका कंपटीशन रखा जाए अपने मकतब के बच्चों के दौरान, कौन अच्छा सुनाता है, कौन पूरी बातें बताता है, इसके ऊपर का मुकाबला रखा जाए। और दूसरी चीज ये है, वही अकीदे उनकी समझ के मुताबिक समझाने का हफ्तावारी नशीस या 15 दिन में एक मरतबा या महीने में एक मरतबा हम बच्चों को लेके बैठिए और 3 अकीदे, 4 अकीदे, 5 अकीदे उनकी समझ के मुताबिक मिसालों के जरिए से जहन में बिठाएं। ये ठोस कर देंगे, वो रटे हुए अकीदों को समझा देंगे और ठोस तरीके पर दिल में बैठ जाएंगे। और जब ये एक मरतबा समझ जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला जितने भी लोग इसके खिलाफ उनको समझाएंगे नहीं मानेंगे बच्चे। पुराने लोग हैं ना, वो जो थोड़ा बहुत समझते हैं वो किसी की रफ्स में नहीं आते और किसी फितने में मुब्तला नहीं हो, जाहिल होंगे, गंवार होंगे, लेकिन किसी फितने में मुब्तला नहीं। लेकिन ये गलत सलत मालूमात रखने वाले ही फितनों में मुब्तला। तो इस वजह से सही मालूमात बच्चों तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और मकतब में जो बच्चे आ रहे हैं वो यकीनन गोया माँ की गोद के बजाय आपकी गोद में तरबियत पाते, लिहाजा आप ही माँ की गोद बन गए हैं उनके वास्ते। लिहाजा आप ही वो काम करो जो कभी वालिदैन करते थे, अब आपको करना है। तो इस तरह जब जिम्मेदाराना काम करेंगे तो नफा होगा, फायदा होगा। अगर सिर्फ मकतब के जरिए मिलने वाली ट्यूशन फी ये हमारा मकसूद है तो हम कुछ भी दे नहीं सकते बच्चों को, और हम कुछ भी बना के बता नहीं सकते। और अगर हम ये एक फरीज़ आदिला समझते हैं, अल्लाह रसूल की तरफ से जिम्मेदारी समझते हैं और ये न करने पर क़यामत में मुआख़ज़े से डरते हैं, तो फिर हमारा रिजल्ट आएगा और यकीनन हमारे बच्चे एक बेहतरीन मिसाल बन जाएंगे और मजबूत अक़ायद होते हो जाएंगे। इसलिए ये चंद बातें मैंने आपको अक़ायद के तफ़हीम के हवाले से आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला अपने फज़ल करम से आप लोगों की मेहनतों को शर्फ़ कबूल अता फरमाए और आप सबको इस अजीम जिम्मेदारी के अदा करने में गैबी नुसरत फरमाए, मदद फरमाए। और आप भी कुछ फिक्र करें, कोशिश करें, जहन बनाएं, तदाबीर अख्तियार करें, मशवरे करें, तजुर्बेकारों से तबादला ख्याल करें, तो इस तरह आपको भी और अच्छा काम करना आ जाएगा और अच्छे नताइज हम निकाल सकेंगे। अल्लाह ताला सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए।